ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یہ مضمون کلاسیکی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں 10 مضامین کی شکل میں پیش کیا گیا۔ سماعت فرمائیے یہ مضامین علیحدہ علیحدہ۔ ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یونانی دیوتا اپنے آئیڈیل جسمانی شکل کی فنکارانہ موزونیت کے سلسلے میں بڑے خوش قسمت ہیں، تاہم جسمانی شکل کی یہی موزونیت انہیں رنجیدہ کر دیتی ہے۔ یونان کے فنکاروں اور شاعروں کو اپنے ساتھیوں پر مطلق اور مقدس کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں پیغمبروں اور معلموں کی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس صرف ایسی معلومات ہوتی ہیں جو تجریدی ہوں یا ماورائی طور پر مبہم، اور بغیر کسی ہیئت کے ان کے دیوتاؤں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو انسانی روح کے خلاف ہو یا اس کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ انسان ایسے دیوتاؤں کے ساتھ خود اپنے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، کیونکہ اسے ان کی بنیاد اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ فنکار جب ان دیوتاؤں سے اپنی عقیدت میں ڈوب کر اسے فنکارانہ اظہار دیتا ہے تو خود انسان کی اپنے سب سے خوبصورت تخلیق سامنے آتی ہے۔ اس نظر سے دیکھا جائے تو کلاسیک کی خوبصورتی ضمنی طور پر ہی علامتی ہو سکتی ہے، کبھی یہ رفت تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ خوبصورتی ہے جو اپنے آپ کو اپنے اظہار میں پاتی ہے، اور یہ اظہار اسے دیوتاؤں کے آئیڈیل انسانی شکلوں میں ملتا ہے۔ ان دیوتاؤں میں ایک طرح کی بلندی اور ایک لافانی سنجیدگی ہوتی ہے جو ان کے پورے جسم پر چھائی رہتی ہے، اور یہ چیز انہیں اپنے فنکارانہ اور مادی وجود سے بلند بھی کر دیتی ہے۔ ان کے پاس ہستی کا کوئی اعلیٰ تر روحانی طریقہ نہیں ہوتا، وہ جہاں ہوتے ہیں رحمتیں ان کے ساتھ اسی جگہ ہوتی ہیں اور اسی عالم میں ہوتی ہیں جس میں وہ ہوں، اور جیسے بھی ہوں وہ تمام حضرات جنہوں نے یونانی فن کی عظمتوں کو محسوس کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اپنی بے مثال دلکشی کے باوجود یہ دیوتا اپنے جسمانی وجود سے رنجیدہ رہتے ہیں۔ انہیں اپنے جسمانی وجود میں برکتوں کے ساتھ رہنے میں بھی مسرت نہیں ملتی۔ ہم ان کے چہروں پر ان کی وہ تقدیر دیکھتے ہیں جو ان کی منتظر ہے، ایک ایسی تقدیر جس میں بلندی اور مخصوصیت کا تضاد موجود ہے، روحانیت اور حسی وجود کا تضاد موجود ہے، اور یہی سارے تضاد آخر کار کلاسیکی آرٹ کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ الوہیت کو اگر فوری وجود میں انفرادی نمائندگی دی جائے تو اس سے الوہی شکلوں کی لازماً کثرت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی لیے کلاسیکی آرٹ کا ایک لازمی جز اصنام پرستی ہے۔ صورت پذیر فنون میں مشرقی رفتوں کے خدا اور ہماؤس کے خدا یا اس مطلق مذہب کی جو الوہیت کو روحانی اور خالص باطنی شخصیت سمجھتا ہے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ سوچنا کہ یہودی اور نصارہ میں ان کے ایمان کے اظہار کے لیے ایسی کلاسیکی آرٹ کی ہیئتیں جیسی یونان نے تخلیق کی مناسب ہو سکتی ہیں، بے وقوفی کی بات ہوگی۔ یونان کی اصنام پرستی میں الوہیت نے اپنے لیے شکلوں کی جو کثرت رکھی ہے وہ ایسی کثرت ہے جس میں ہر شکل اپنی بنیادی الوہیت میں ہمیشہ ایک کل ہوتی ہے۔ ہومر کے اکیلے دیوتا کی مخصوص انفرادیت اسے دوسرے دیوتاؤں کی صفات سے محروم نہیں کرتی، اور یہ کہ دیوتاؤں کی کثرت بھی ایک منظم مجموعیت نہیں ہے،
جو کہ ان دیوتاؤں میں آفاقی الوہیت انفرادیت سے مل جاتی ہے۔ دیوتاؤں میں آفاقیت اور انفرادیت ضرور ہوتی ہے، مگر مقدس اولمپس کے رہنے والوں کو ایسا خالص تجریدی کردار نہیں دیا جا سکتا جو ان میں امتیاز قائم کر سکے۔ مثلا زیوس کی حکومت دوسرے دیوتاؤں کی خود مختاری پر اثر انداز ہوئے بغیر دیوتاؤں اور انسانوں پر قائم رہتی ہے۔ زیوس سب سے بڑا دیوتا ہے، لیکن وہ دوسروں کی قوت کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا۔ یونان کی کلاسیکی شاعری سے زیادہ کلاسیکی مجسمہ سازی میں آئیڈیل شکلوں میں یونان کے دیوتاؤں کا کردار، جو بیک وقت آفاقی بھی ہے اور مخصوص بھی ہے، مکمل طور پر دکھایا گیا ہے، اور یہیں آ کر کلاسیکی آئیڈیل کی تشریح بشری اینتھروپومزم مکمل ہوتی ہے۔ سوال اہم یہ ہے، وہ مواد کیا تھا جس پر یونانی آرٹ نے اپنے دیوتاؤں کی مخصوصیت اور انفرادیت قائم کی؟ ان دیوتاؤں نے ہومر کے عہد سے بہت پہلے ہی یونانی قوم کے قدیم ماضی میں اپنی جڑیں قائم کر لی تھی، اور بعد کے زمانے میں انہی سے یونانی زندگی کے قومی آغاز کا سراغ ملتا ہے۔ دیوتاؤں کے نسب ناموں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میں تاریخی شخصیتیں، ہیرو، قدیم قبیلے، فطری مصائب، جنگیں اور لڑائیاں اور دوسرے انسانی معاملات موجود ہیں۔ وہ تمام معاملات جن سے یونانی معاشرے کی تعمیر اور تشکیل ہوئی اور جن سے ان کی تاریخ کی ممتاز خصوصیات قائم ہوئی، انہی سے دیوتاؤں میں وہ رنگ آیا جو زندہ انسانوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث بن گیا۔ یونان میں روزمرہ کے انسانی معاملات میں الوہی مداخلت کی روایت بھی موجود تھی۔ بحران کے وقت فیصلوں میں الوہی مداخلت کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ ہومر کے یہاں مخصوص ہیرو کی مدد کے لیے دیوتا دوڑ پڑتے ہیں، لیکن یہ دیوتا جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے آفاقی پہلو کی حیثیت سے نمودار ہوتے ہیں۔ جب وہ صرف اپنے لیے کوئی کام کرتا ہے یا جب وہ اپنی ہیروئزم کی ساری قوت اس کام پر لگا دیتا ہے تو دیوتا آتے ہیں، ورنہ تو یونانیوں کی مدد کے لیے دیوتا تمام کے تمام ٹرائے کے رہنے والوں کو قتل کر دیتے۔ ہومر جب اس جنگ میں لڑائی کا نقشہ دکھاتا ہے تو وہ افراد کی لڑائی پر زور دیتا ہے، لیکن جب میدان جنگ میں تمام لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں تب دیوتاؤں کے خلاف لڑتے ہیں۔ اس سے جنگ کا تاثر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہومر انفرادی ہیرو کی اہمیت پر زور دیتا ہے، لیکن اس کے ہاں صرف اجتماعیت اور عمومیت کی صورت میں آفاقی طاقتیں ظاہر ہوتی ہیں۔